دفعہ کسی بندے نے یہ ایک قدم اٹھایا ہے, اس سے پہلے کبھی قدم نہیں اٹھایا گیا. اور لندن میں جو آپ کا سفارت خانہ ہے, ان کی ایکسکیوز یہ ہوتی تھی کہ ہمیں جب تک کوئی کہے گا نہیں ہم اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. 4 سال میاں صاحب وہاں پہ رہ گئے ہیں, تو اس میں پی ڈی ایم کی حکومت بھی تھی, اس میں بھی سب کچھ یہ کرتے رہے لیکن نہیں کیا. لیکن اب اگر اسحاق ڈار صاحب نے اپنے سفارت خانے کو کہا ہے, ہدایت کی ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب پاکستان کے سابق چیف جسٹس, ایک معزز چیف جسٹس ہے, ان کے بارے میں جو کہا گیا, ان کے ساتھ جو کیا گیا, اور اس کے بعد جو ایکشن ہوا ہے, اور اس کا کافی حد تک نظر آ رہا ہے. ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں, تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اگر پرویز سندیلا, راجہ رزاق یا ارشد پرویز بیرون ملک بیٹھ کر اسٹیٹ کے خلاف, ملک کے کسی پارٹی کے ساتھ آپ بات کریں, یہ آپ کا حق ہے, رائٹ ہے. کسی پارٹی کے ساتھ آپ اگر ڈس ایگری کر رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں, ویلوگ, یہ آپ کا حق ہے. لیکن اب جب آپ کسی اسٹیٹ سے ٹکراتے ہیں, اور جس طرح وہ آپ نے بھی نام لیا اس خاتون کا, جس طرح وہ گالیاں نکالتی, جس طرح وہ کر رہی ہے, تو وہ میرے خیال میں اسٹیٹ کو چیلنج ہے. تو اسٹیٹ نے اس کے ساتھ نپٹا ہے, اسٹیٹ سامنے آئی ہے. اگر ان کے گھر پہ بھی گئے ہیں اور اگر ایسا کچھ کیا بھی ہے, اس سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ٹھیک کیا, لیکن شاید کوئی اور طریقہ نہیں چھوڑا تھا ان لوگوں نے کہ یہ سب کچھ کیا جائے تو ان کو سمجھ آئے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ انٹرویوز جو ہیں وہ بھی آئیں ان کے لواحقین کے, ان کے پچھلوں کے, جو اس بات کی معافی مانگیں کہ, بلکہ وہ یہ بھی کہہ دیں کہ ہمارا یو کے والوں سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے. دیکھیں پروٹیسٹ, آپ کو پتا ہے یہاں ہالینڈ میں پچھلے دنوں میں, رائے صاحب آپ نے سی این این, بی بی سی, الجزیرہ پہ دیکھا, یہاں پہ اسرائیل کی ٹیم تھی, فٹ بال کلب آیا ہوا تھا ہالینڈ میں, ان کا میچ تھا. اس کے بعد یہاں پر جو ہوا ہے ایمسٹرڈیم ہاٹ آف وہ رہا ہے, سی این این, بی بی سی, الجزیرہ, ہر جگہ پنگا انہوں نے لیا آگے پہلے یہاں پر, اور پھر وہ ہوا. تو دیکھیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے یورپ نہیں, پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ایک جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کھڑے ہوں, آپ کا رائٹ ہے, پروٹیسٹ کریں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے, جس طرح وہ گاڑی کے پیچھے بھاگنا, جس طرح گالیاں نکالنا, جس طرح وہ کسی بھی طرح سے مناسب ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کے خلاف ہے. ارن صاحب 30 سیکنڈ آپ انگلی کھڑی کر رہے ہیں. ہم اس پروگرام کے فورم سے, جو کوئٹہ میں بدترین دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, جس میں 27 کے قریب جو معصوم لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں, اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں ہم. اور ہم یہ جو بلوچستان میں بی ایل ایف ہے, بی ایل اے ہے, اور جو وہاں پر جو مطلب ایک مسنگ پرسن کا کلیم کیا جاتا رہا بہت عرصہ, اور پھر وہ مجید بریگیڈ کے نام سے اس نے خود کو حملہ کیا ہے, اور ریلوے اسٹیشن پر بہت مطلب دہشت گردی کی ایک بہت ایک ناقابل برداشت ایک قسم کا یہ سانحہ ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں, اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر دے, اور وہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ پاک ان کا اگلا سفر آسان فرمائے. جی رائے صاحب. میں اس واقعے کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ حامد میر کی بھی میں مذمت کرتا ہوں کہ ابھی تک اس وقت تک جو ہے میں نے اس کا ٹویٹ نہیں دیکھا کہ اس نے مذمت کی ہو. مگر جب دہشت گردوں کے خلاف کو کارروائی ہوتی ہے تو سب سے پہلا ٹویٹ جو آتا ہے وہ حامد میر کی طرف سے آتا ہے. تو اس طرح کے جو اینٹی سٹیٹ, جو ملک کے دشمن عناصر ہیں, ان پہ بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے. باقی جہاں تک بات ہے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور نیازی صاحب کو باہر نکالیں گے, تو یہ وہی ٹرمپ صاحب پاور میں آئے ہیں جنہوں نے نیازی صاحب کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کہا تھا یار تو چنگا بندہ ہے, پہلے بندے تو میری گل ہی نہیں سن دے. یاد ہے نا, وائٹ ہاؤس میں اس نے بیٹھ کے کہا تھا کیا ہے بندہ چنگا ہے, تو بالکل چون چرا. اس سے پہلے والے تو پاکستان کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس تو پہلے تو پھر نواز شریف ہی نا, کہ اس تو پہلے والے تو میں نے کہا ہی سی بندے. تو اس لیے جو لوگ جن کے ذہن میں کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے, وہ ٹرمپ صاحب کے وہ الفاظ ضرور سنے کہ جب اس نے کہا تھا کہ میری پہلی والی بات نہیں سنتے. پہلے والوں نے ساری مخالفت کے باوجود جو ہے وہ سی پیک بھی چلایا. پہلے والوں نے شکیل افریدی بھی ماری, بڑی ہم نے منتیں کی, وہ بھی نہیں دیا. تو ہر انہوں نے وہ کام کیا جو ہم نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے لوگ بالکل مطمئن رہے, اور نہ ہی ٹرمپ نہ چلا ہے کہ جڑا ایک پاگل دے پتر دے پیچھے لا کے جڑا نا کہ ایک مطلب ملک نہ تعلقات خراب کرے. بٹ ہمیں اچھی ڈپلومیسی کا آغاز کرنا چاہیے. ابھی تک ڈار صاحب کچھ نہیں کر رہے. He is not performing unfortunately the way چلے آپ کی رائے صاحب, آپ کی آواز آ گئی ہے, ان تسی ایک اسے پاسے نہ شروع ہو جائے جی, بس ٹھیک ہو گیا. ڈار صاحب ذرا ٹائم دیو. اچھا جی, ایک دا گھر چھاڑ دے واجے 2-3 تسی رگڑ لے نے. ارشد پرویز صاحب آپ اس پہ کچھ بھی کہنا چاہیں تو پلیز.
मैं हुने डार साहब तुम्हारे एक ट्वीट की थी, मेरी उस ट्वीट का बेड़ा कर देना, अगले प्रोग्राम में कर लेंगे। चलो डार साहब जरा दौरे शौरे करो, उनसे कहते हैं लोग नहीं, उन्होंने कहने राजा रजाक नाल करो, जरा पूछो ना। बल्कि संदेला साहब ने वेरी सीरियस नोट, डार साहब को आज से काम कर देना चाहिए, उन्होंने शायद पहले कर दिया। दे शुड मेक श्योर कि शहबाज शरीफ साहब को इनविटेशन आए ओथ टेकिंग सेरेमनी में जनवरी में, और पाकिस्तान की यहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए, या डार साहब खुद आए यहाँ जो है वो वज़ीर आज़म साहब जो है वो अमेरिका में आए, और ये एक शटअप कॉल होगी अगर ऐसा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अरशद भाई साहब, टाइम हमारा आपने नेट के आपने गवा दिया, लेकिन प्लीज कुछ कहना चाहते हैं तो एंड पे जरा। जी बिल्कुल, इत्तेफाक ऐसा है कि जब मैं पहुंचा हूं तो 2% बैटरी थी, अब चार्जिंग पे लगवाया और उसके बाद ये हो गया। चलें, जो कुछ भी था। अच्छा, मैं जो है ना, देखें, ये जो मौजू एक चल रहा था उसके ऊपर दोबारा से आऊंगा कि जो स्विट्जरलैंड में मियां साहब के साथ हुआ, एक खातून आ गई, उन्होंने बदतमीजी की। मैं खुद यूरोप में मौजूद हूँ। यूरोप के अंदर ना 2 कवानीन है, एक इंग्लैंड का कानून है और एक ऑलमोस्ट ये सारा यूरोप का, हॉलैंड का, हम सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से। सर, वक्त का तकाजा ये है कि आप अपना दिफा करें। अगर आप अपना दिफा नहीं करेंगे तो बड़ा बुरा हाल होगा। काजी फैज साहब के साथ जो कुछ हुआ, अकाउंट सीज किए, पासपोर्ट जो उन्होंने ब्लॉक किए, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको, इन बेगैरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फोन कॉल ने फर्क जरूर डाला, और वो फोन कॉल थी डार साहब की। और डार साहब ने जब लंदन में ये बात की कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस के साथ ऐसा हुआ है और इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमने, हमारी एम्बेसी ने ये बात भी कही थी कि हमें सिक्योरिटी चाहिए और ऐसी बदतमीजी हो सकती है, तो इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। आप यकीन करें कि पूरा सिस्टम हिल के रह गया। तो इसी तरीके से जो जेनीवा में हुआ है, मैं इस बात को जानता हूं सर, जेनीवा में या इटली में या जर्मनी में, फ्रांस में आप किसी की इजाजत के बगैर किसी की वीडियो नहीं बना सकते, तस्वीर नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है सर। एक कि मैं वजीर आला पंजाब हूं पाकिस्तान से, और हम और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और ऐसी सूरत हाल का हमें फेस करना पड़ा है। उसको गिरफ्तार ना किया गया और उसको लग पता ना किया गया तो फिर आप कहिएगा, लेकिन जब बेइज्जती को खुद इनवाइट करें तो फिर क्या हो सकता है सर। 1 दफा 2 दफा सबर के मायने ये नहीं है जो कुछ ये हमारी पीएमएलएन ने एक अपनी राज बना लिया, और बिलखुसूस शरीफ फैमिली ने बना लिया। मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सर, किसी की जुर्रत है मैं जाके रिपोर्ट करवाता हूँ सर, मैं जाके रिपोर्ट करवाता हूँ, आप जाके रिपोर्ट करवाते हैं। जब मियां साहब के पास जाएंगे वो कहेंगे दरगुजर करो, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे मसलों में नहीं पड़ता। फिर हम क्या कर लेंगे सर, किसी की जरूरत है। देखिए, मैं एक और बात बताऊं आपको, आपकी मेरी डिस्कशन भी हुई, लेकिन आज मैं ओपनली करता हूँ। मियां साहब जब लंदन शिफ्ट हुए हैं और ये सारे काम हुए हैं, तो मियां साहब ने अपना मस्कन किस जगह को बनाया? हसन नवाज के दफ्तर को बनाया। सर, इंतहा दर्जे की ज्यादती, इंतहा दर्जे की ज्यादती। किसी पचाने की जगह होती, जो भी आ रहे हैं लोग, वो चाय पानी का उनका इंतजाम होता, वो खुद से भी लेके आते और आप भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं था सर। जो मोहब्बत में आया हुआ था ना, वो बाहर फुटपाथ पे खड़ा हुआ था सर। इंतहा दर्जे की ज्यादती, कितना जलील किया है। मैं ये लफ्ज बोलना नहीं चाहता था अपने कारकुन को, अपने से मोहब्बत करने वाले को। सर, क्या मियां साहब के पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके? अपना कारकुन थकाते रहे, और जो दूसरे आते थे वो तो पैसों के लिए आते थे। हम सब जानते हैं कि उनके व्यूज और उनको जो डोनेशंस मिल रही होती थी, और जमात अहमदिया किस तरीके से उन पर नोट निछावर कर रही होती थी, ये सब हमको पता है। वेरीफाइड चीजें हैं, किसी से ढकी छुपी है। जब आपने खुद कसम खाई भी है कि मैं खुद भी जलील हूंगा और सबको, अपनी पूरी जमात को जलील करवाऊंगा, और सर ये जो सबर होता है ना, उसकी एक लिमिट होती है, ये कोई तरीका कार नहीं है। अब मैं आखिर में जो ना एक हदीस सुनाऊंगा जो पढ़ाई गई सिलेबस में, अधूरी लिखी हुई है। एक गजवा, उसमें कुफार को कैदी बना लिया जाता है। नबी पाक मुशावरत करते हैं और कहते हैं कि जो कैदी हैं उनको आजाद कर दो, जो हमारे जो लोगों को 10 को पढ़ाए उसको आजादी मिल जाएगी, इनको अपने बराबर का खाना खिलाओ, इनकी रस्सियां खोल दो, ये सब कुछ ऑर्डर दे दिए गए।
جب یہ سب کچھ آرڈر دے دیے گئے تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اور جب وہ آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے، حکم دے چکے ہوئے تھے، یہ کیا کر دیا آپ نے، ہم کو تو چاہیے تھا ان کو ایک جگہ اکٹھا کرتے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دیتے اور کہتے ہیں کہ مارو ایک دوسرے کو، اور جو آخری بچ جاتا اس کو ہم مار دیتے۔ وہی نازل ہوئی، ایک وحی ہوتی ہے جو قرآن پاک ہوتی ہے، ایک وحی خفیفہ ہوتی ہے جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، وہی نازل ہوئی کہ بات تو ہمیں عمر کی پسند تھی لیکن ہم اس میں بھی خیر دے دیں گے، نبی پاک کی عزت رکھی، رسول اللہ کی عزت رکھی رب تعالیٰ نے۔ سر جب تک ان کو لات کا جواب لات سے، جوتے کا جواب جوتے سے اور بھگو کے ماریں گے، سر ان کے اوپر جنیوا میں پرچے کٹے ہوئے ہیں نا، اس عورت کو جب گھر سے اٹھا کے 3 مہینے کے لیے قید میں ڈالا جائے گا کہ تم نے ایک شخصیت کو ٹارگٹ کیا، تم نے یہ زبان کھولی، یہ لندن کا قانون نہیں ہے، یہ یورپ کا قانون ہے، یہ امریکہ کا قانون نہیں ہے۔ سر ہم نہیں بنا سکتے کسی کی ویڈیو، میں یہ بات آپ سے ایگری کرتا ہوں، یہ جب تک رپورٹ نہیں کی جائے گی، کوئی ادارہ کوئی حرکت نہیں آتا، آپ کو رپورٹ کرنی پڑتی ہے، رپورٹ کرنے کے بعد یہاں کے قوانین بڑے ہی سخت ہیں، کوئی معافی نہیں ہے، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن رپورٹ کرنا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ڈار صاحب ابھی یہ جو ڈار صاحب نے حکم کیا ہے اپنے ادارے اپنے ایمبیسی کو، تو اس کے بعد دیکھ لیں وہ مطلب کہ ایکشن میں آئے ہیں، انہوں نے بلایا لوگوں کو، انہوں نے بلانے کے بعد دیکھیں یہ رپورٹ ہی ہوئے ہیں نا، یہ جو یو کے میں اتنے بڑے حادثے ہوئے ہیں پچھلے دنوں، یہ جو فیک نیوز کی وجہ سے انہوں نے ویڈیو سے رپورٹ ہوئے ہیں تو وہ پکڑ کے لا کے ان کو سزائیں دی ہے نا۔ جب تک آپ رپورٹ نہیں کریں گے تب تک یہ ہوتا رہے گا۔ اور ویسے بھی ہمارے لیے حادثہ ضروری ہوتا ہے، ہمارے لیے حادثہ ضروری، جب تک ہمارے ساتھ تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی سر۔ نہیں، ایون جو سوئٹزرلینڈ میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا جی، میرا دوست بھی ہے، میرا پڑوسی بھی ہے، ہمیں گاؤں سے ہے، اور ہی واز پریزیڈنٹ آف PMLN سوئٹزرلینڈ، ملک نصیر صاحب، اب نہیں ہے، اب تو کوئی اور ہے، مگر یہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ان کے پرسنل جو ریلیشن ہے وہ ابھی تک اسی طریقے سے وہ قائم و دائم ہے، اور انہوں نے بہت سارے سال جو ہے وہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں کام کیا ہے، تو میری ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی اس موضوع پہ، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں کے بڑے سخت قوانین ہیں،